السلام علیکم۔ جیسا کہ ڈپریشن پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذہنی بیماریوں میں عام مرض ڈپریشن ہے۔ ورلڈ اسٹیٹسٹیکل رپورٹ کے مطابق ڈپریشن دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ پوری دنیا اس کی میڈیسن کی خربوں کی سیل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پہلے ہم اس کی علامتوں کو ریویو کر لیتے ہیں۔ ڈپریشن کے مریض میں اداسی مایوسی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو ختم نہیں کر پاتی۔ وقتی طور پر اگر کسی خوشی یا کسی بھی وجہ سے ختم بھی ہو جائے تو وہ بیک پہ چلی جاتی ہے، پھر مریض ویسے ہی چوں کا توں ہو جاتا ہے، اپنے بارے میں نگیٹیو ہو جاتے ہیں، کام کرنا بھول جاتے ہیں، بھوک اور نیند میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کچھ جینیٹکس فیکٹر بھی ہوتے ہیں، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، سوئسائڈل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے برے رویے اسپیشلی اس پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، ماضی کی غلطیوں پر پچھتاتے رہتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں تقریباً ہر شخص ہی کسی نہ کسی ذہنی کرب و اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ دراصل ہم ڈائگنوز نہیں ہیں، اس لیے یہ کہا جائے کہ ہر شخص ہی کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے تو بھیجا نہ ہوگا۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ 80% بیماریاں آپ کی سوچ کا مظہر ہوتی ہیں۔ جب ہم تھنکنگ کرتے ہیں تو فزیکلی مینٹلی وہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو جتنا ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے وہ اندر سے اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے، اور جو ذہنی طور پر جتنا ڈسٹرب ہوگا اتنے ہی گلے شکوے شکایتیں حسد اور ریپیٹیشن اس کے اندر ہوگی۔ آپ کی سوچ آپ کی استاد ہے جو آپ کو جینے کا قرینہ سکھاتی ہے۔ جب آپ نگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں تو دماغ میں موجود کیمیکل ڈس بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نتیجتاً مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان کے دماغ پر بوجھ، ٹینشن، فکر، گھبراہٹ، غم، اس چیز کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے جس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ سب سے پہلی وجہ انسان کا اللہ کی رضا میں راضی نہ ہونا، اپنی تقدیر کا نہ ماننا۔ کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں ملتی، اور جتنی لکھی گئی ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ سب سے آسان حل صبر، شکر اور توکل ہے۔ بندہ زندگی میں یہ 3 چیزیں شامل کر لیں، یاد رکھیے اسے ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جس کا مقابلہ چل رہا ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اب حاسد آ گیا تو حاسد کو یہاں سے ناشکری آ گئی، اب شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، اے میرے نبی پناہ مانگیے شیطان کے وسوسوں سے۔ ڈپریشن تو شیطان کا وسوسہ ہے، مومن کیوں اسے فالو کرنے لگے؟ شیطان کس چیز سے ڈراتا ہے؟ یہ تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے کہ تیرا کیا بنے گا، تو کیسے زندگی گزارے گا، کیسے سروائیو کرے گا، دنیا آگے بڑھ رہی ہے تیرے پاس کچھ نہ ہوگا، تو چل نہیں سکتا دنیا کے ساتھ، تو ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے۔ دوسرا ہے شکر۔ انسان یہ سوچے کہ تھوڑا ملا ہے مگر شکر کرے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ۔ ہمیں اگر اللہ نے گاڑی دی ہے تو موٹر سائیکل والوں کو دیکھے کہ سردی میں ٹھٹھر رہا ہے، اگر ہمارے پاس بائک ہے تو سائیکل والوں کو دیکھو اور شکر کرو۔ سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے، اور اگر تو پیدل چل رہا ہے تو اس کو دیکھ جو چل ہی نہیں سکتا۔ ہمارے اندر خامی ہے کہ ہم آگے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ یہی چیز شیطان ہمارے دماغ میں بار بار ریورس کرتا ہے۔ چھوٹے شر کو بار بار بڑا کرنا، اچھی چیز کو مینیمائز کرنا ناشکری ہے۔ ہمیں شکر کرنا ہے، یہ چیز ڈپریشن کو ختم کرتی ہے۔ ہم شکر کریں گے تو مایوسی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی تو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے مدد چاہیے، کامیابی چاہیے، تو چاہتا ہے کہ تو آگے بڑھے، تیری منزل آسان ہو جائے، تو پڑھ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ یہ تیرے پہاڑوں جیسے ٹارگٹ جو تو نے بنائے ہوئے ہیں اپنے ذہنوں میں، تو طے کر لے کہ تجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ سامنے تیری منزل تجھے نظر آ رہی ہے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، مگر تجھ کو اللہ پر اتنا توکل ہے کہ اللہ تجھے ضرور پہنچائے گا، اور تو محنت کر رہا ہے تو تجھے ضرور پہنچائے گا۔ حسبی اللہ علیہ توکلت لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مجھے اسی پر بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ مومن پر ڈپریشن کیوں آیا؟ شیطان ڈراتا ہے فقیری سے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ پھر اگلی آیت میں ہی فرمایا کہ میں تمہیں بڑھا کے دوں گا۔ مومن کی تو شان ہی الگ ہے۔ صحابہ کو دیکھیے، ان کی شان دیکھیے، 313 ہو کر ہزاروں سے لڑ جانے والے۔ کیا تھا؟ توکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں، اور وہ 90 بیماریوں کی شفا بھی ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں اور نہ برائی سے رک سکتا تھا، اور نہ میں کچھ کر سکتا ہوں الا باللہ مگر سوائے تیری طاقت کے۔ ایک تسبیح روزانہ پڑھیے، 99 بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور سب سے چھوٹی بیماری غم اور فکر ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آقا دو جہاں نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ آج دنیا میں اربوں خربوں کی گولیاں صرف ڈپریشن کی بکتی ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل کرنا، شکر کرنا، صبر کرنا چھوڑ دیا، تو شیطان نے ڈپریشن اور انزائٹی جیسے مرض میں مبتلا کر دیا۔ انزائٹی کیا ہے؟ مستقبل کا خوف، اندیشہ، فکر، بے چینی، تشویش کہ میرا مستقبل کیسا گزرے گا، میری اولاد نہیں ہے، میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کیسے گزر ہوگا۔ چوتھی چیز نا امید اور مایوس نہ ہونا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ تک وحی نہیں آئی تو آپ پریشان رہنے لگے۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے، سورہ ضحیٰ نازل ہوئی، جس کی تفسیر یہ ہے: اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ رات صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح بھی ہے۔ اور پھر فرمایا: اے محمد، تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہوگی؟ بس جب تک ڈپریشن یا نا امیدی محسوس کرو تو سورہ ضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ اس طرح نماز کی پابندی اور لمبے سجدوں کا اہتمام۔ کافر کی پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی پہچان ہے کہ گم ہے اس میں آفاق۔ مایوس مت ہو کبھی، تھنکنگ کو چینج کرنا ہے اور وہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کا سائیکولوجسٹ صرف آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ کچھ ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، دین یو آر فیلنگ بیڈ، تب آپ بری فیلنگ محسوس کرتے ہو۔ کامیابی ایمان سے ہے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایمان ہمیں بتاتا ہے کوئی مصیبت زمین پر آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر مگر بغیر اذن اللہ کے۔ آفات سماویہ جو ہمارے پر آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، پھر ان کے ضمن میں ایک ضمنی خلل پیدا ہو جاتا ہے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے تو انسان کے احساسات ایک خاص طور پر ڈھل جاتے ہیں، تو ان کو برداشت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہونا چاہیے۔ مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، اس میں تلخی نہیں ہوتی، راضی برضا رہتا ہے، تو یہ صبر بڑی کامیابی ہے۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی اور دنیاوی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہے۔ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے آزمائش اور مصیبت آتی ہے، پھر مومن اللہ کے قرب میں ڈھل جاتا ہے۔ جب مومن صبر کرتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ جو ہوا رب کی طرف سے ہوا اور وہ ہونا ہی تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اس طرح ڈپریشن بھی نہیں ہوتا، شکر کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی برضا رہتا ہے، اور اللہ کا توکل اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ آپ کی سوچ ہے۔ بار بار چھوٹے شر کو بڑا کرنا، ہائی لائٹ کرنا، بڑے خیر کو چھوٹا کرنا یا مینیمائز کرنا، اٹس ڈپریشن۔ اس چیز کو آپ بار بار کرتے ہیں تو نفس میں وسوسہ آ جاتا ہے۔ اس وسوسے کو بار بار دہرانا، آپ یہ نیچرلی چھوڑ دیں، آپ خود ہی بھول جائیں گے۔ اللہ نے انسان کو نعمت دی ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں، مگر پکڑ کر تھامنا اب وہ عادت بن جاتی ہے۔ اوور تھنکنگ، اگر آپ نے ڈیٹاکس کرنا ہے، اسے انڈو کرنا ہے، ایک طریقہ کار ہے گولیاں کھا کر لیں، ایک طریقہ کار ہے نفس کا جہاد۔ ایک خاص لیول تک آپ جائیں گے تو آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ایک لیول تک نفسیات نے آپ کو پہنچا دیا، اس کو انڈو کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان جب ڈاؤ سے نہیں مار سکتا تو میزائل لے کر آتا ہے، بے صبری، عجلت اور جلد بازی لے کر آتا ہے۔ اب بندہ چیخے گا، چلائے گا، مگر شیطان اصول پر آنے نہیں دے گا۔ بٹ ایگزیکٹ ان یور ہینڈ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اپنی نیت کو نہ کہنے کی۔ آپ کی نیت جتنی بھی فاسد ہو جائے، اگر آپ کا علم مضبوط ہے، دینی علم، تو آپ کا علم اس پر قابض ہو جائے گا۔ ایک چیز یاد رکھیے، کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں ملتی۔ انسان چیختا رہے، چلاتا رہے، سوچتا رہے، دنیا اکٹھی کر لے، جو مرضی کر لے، رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب بندے پر ڈپریشن سوار ہوتا ہے تو بندہ ایسا سوچتا ہے میں ایسا کیا کروں۔ بہت سے لوگ انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جب ڈپریشن دماغ میں ہو اور ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہوں تو اللہ پر توکل کرنا ہے، اور یہ سوچے کہ جو چیزیں ہمارے لیے لکھی ہیں وقت سے پہلے نہیں مل سکتی،
اور جتنی لکھی ہیں اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا اسے کہتے ہیں کہ اگر میرا کام نہیں بنا تو کوئی بات نہیں، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو ایسے خوش ہے تو ایسے ہی صحیح۔ جو بندہ مالک کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لے اسے ڈپریشن نہیں ہوتا۔ جو آپ کے مقدر میں تھا وہ آپ کو ملا ہے، اور جو نہیں ہے نہیں مل سکتا، اور جتنا مقدر میں لکھا تھا اور جتنے وقت بعد لکھا ہے وہ ابھی نہیں ملے گا، چاہے آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں۔ تقدیر پر ایمان مضبوط کیجیے۔ تقدیر میں تھا کہ ہم مضبوط، کہ ہم خوبصورت ہوں دنیا کے اعتبار سے یا تقدیر کے اعتبار سے، ہم مالدار ہوں یا غریب ہوں، تو کوئی بات نہیں، ہم ایسے ہی زندگی گزار لیں گے۔ باقی دعا کا آپشن آپ کے پاس ہے۔ قل نہیں یصیبنا الا ما کتب لنا ہوا مولانا وہو علی کل شیء قدیر، کہہ دیجئے ہرگز ہرگز نہیں پہنچتا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اللہ پر اہل ایمان ہی بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ کوئی بری چیز ہوئی ہے تو اچھا بھی تو کتنا ہوا ہے۔ آخری چیز اللہ کا ذکر سب سے پہلے ڈپریشن سے بچاتا ہے، تو اللہ کا ذکر کیجیے۔ تسبیحات، قرآن پڑھنا، قرآن پر غور و فکر کرنا اس کا معمول بنا لیجیے۔ قرآن فرماتا ہے الا بذکر الہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی مومنوں کے دل سکون پاتے ہیں۔ سکون کہاں ہے؟ ٹی وی میں نہیں، میگزین میں نہیں، ناولز میں نہیں، دوستوں میں نہیں، سوشل میڈیا میں نہیں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ شکریہ۔